بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار کے نام سے جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحتیں۔ حضرت جعفر بن برقان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہمیں یہ بات پہنچی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے 3 آدمیوں پر ہنسی آتی ہے اور 3 چیزوں سے رونا آتا ہے۔ ایک تو اس آدمی پر ہنسی آتی ہے جو دنیا کی امیدیں لگا رہا ہے حالانکہ موت اسے تلاش کر رہی ہے۔ دوسرے اس آدمی پر جو غفلت میں پڑا ہوا ہے اور اس سے غفلت نہیں برتی جا رہی، یعنی فرشتے اس کا ہر برا عمل لکھ رہے ہیں اور اسے ہر عمل کا بدلہ ملے گا۔ تیسرے منہ بھر کر ہنسنے والے پر جسے معلوم نہیں ہے کہ اس نے اپنے رب کو خوش کر رکھا ہے یا ناراض۔ اور مجھے 3 چیزوں سے رونا آتا ہے۔ پہلی، جس محبوب دوستوں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کی جدائی۔ دوسری، موت کی سختی کے وقت آخرت کے نظر آنے والے مناظر کی ہولناکی۔ تیسری، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا جب مجھے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میں جہنم میں جاؤں گا یا جنت میں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب اللہ تعالی کسی بندے کے ساتھ برائی اور ہلاکت کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس سے حیا نکال لیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تم دیکھو گے کہ لوگ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں اور وہ بھی لوگوں سے بغض رکھتا ہے۔ جب وہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اس سے رحم کرنے اور ترس کھانے کی صفت نکال دی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تم دیکھو گے کہ وہ بد اخلاق، اکڑا طبیعت اور سخت دل ہو گیا ہے۔ جب وہ ایسا ہو جاتا ہے پھر اس سے امانت داری کی صفت چھین لی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تم دیکھو گے کہ وہ لوگوں سے خیانت کرتا ہے اور لوگ بھی اس سے خیانت کرتے ہیں۔ جب وہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اسلام کا پٹا اس کی گردن سے اتار لیا جاتا ہے اور پھر اللہ اور اس کی مخلوق بھی اس پر لعنت کرتی ہے اور وہ بھی دوسروں پر لعنت کرتا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس دنیا میں مومن کی مثال اس بیمار جیسی ہے جس کا طبیب اور معالج اس کے ساتھ ہو، جو اس کی بیماری اور اس کے علاج دونوں کو جانتا ہو۔ جب اس کا دل کسی ایسی چیز کو چاہتا ہے جس میں اس کی صحت کا نقصان ہو تو وہ معالج اسے اس سے منع کر دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ اگر تم نے اسے کھایا تو یہ تمہیں ہلاک کر دے گی۔ اسی طرح وہ معالج اسے نقصان دہ چیزوں سے روکتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بالکل تندرست ہو جاتا ہے اور اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مومن کا دل بھی بہت سی ایسی دنیاوی چیزوں کو چاہتا رہتا ہے جو دوسروں کو اس سے زیادہ دی گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ موت تک اسے ان سے منع کرتے رہتے ہیں اور ان چیزوں کو اس سے دور کرتے رہتے ہیں اور مرنے کے بعد اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ دمشق میں رہتے تھے۔ انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ آپ دمشق کی پاک سرزمین میں تشریف لے آئیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں جواب میں لکھا کہ زمین کسی کو پاک نہیں بناتی، انسان تو اپنے عمل سے پاک اور مقدس بنتا ہے، اور مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ کو وہاں طبیب یعنی قاضی بنا دیا گیا ہے۔ اگر آپ کے ذریعے سے بیماروں کو صحت مل رہی ہے، یعنی آپ عدل و انصاف والے فیصلے کر رہے ہیں، تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، شاباش ہو آپ کو۔ اور اگر آپ کو تب نہیں آتی اور زبردستی حکیم و طبیب بنے ہوئے ہیں تو پھر آپ کسی انسان کو غلط فیصلہ کر کے مار ڈالنے سے بچیں، ورنہ آپ کو جہنم میں جانا ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی 2 آدمیوں میں فیصلہ کرتے اور وہ دونوں پشت پھیر کر جانے لگتے تو انہیں دیکھ کر فرماتے، میں تو اللہ کی قسم اناڑی حکیم ہوں، تم دونوں میرے پاس آ کر اپنا سارا قصہ دوبارہ سناؤ، یعنی بار بار تحقیق کر کے فیصلہ کرتے۔ باحوالہ حدیث حیات الصحابہ جلد سوم صفحہ نمبر 532۔ ناظرین گرامی، آج کی یہ ویڈیو بس یہیں تک۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ آپ کا دوست رانا خالد آپ سے اجازت چاہتا ہے، پھر ملیں گے کسی نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔